उम्मती या रब्बे उम्मती। कल क़यामत के लिए अगर कोई बेड़ा पार लगाएगा हमारा और आपका आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कहा, एच फिल्टर ने भी इसलिए कहा कि दोनों जहान में अगर कोई कामयाबी दिला सकता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। इस दुनिया में भी आज हम बचे हैं, सबसे ज्यादा झूठ मुसलमान, सबसे ज्यादा शराब। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बैंड है, बैंडेड, बिल्कुल प्रोहिबिटेड, बैन कर दिया गया शराब के ऊपर, लेकिन फिर भी छुप कर बच्चे पीते हैं। उसके बाद पाबंदी लगने के बावजूद भी बहुत ज्यादा पीते हैं वहां पे। सबसे ज्यादा मुस्लिम बच्चे। आपका जलसा तभी कामयाब हो सकता है, उलमाए किराम की आमद तभी काबिल कबूल है, आपकी मेहनत तभी काबिल कबूल है जब आपके समाज के नौजवानों के अंदर क्रांति आ जाए कि हम कभी भी शराब नहीं पिएंगे और जो काम हम लोग खिलाफ शरीयत करते हैं, चाहे वो अकीदे से हो, चाहे वो किसी और माशरात और अखलाकियात या जो भी जिस फील्ड से हो, इंशाअल्लाह हम नहीं करेंगे तो फिर आपका ये जलसा कामयाब। वरना मैं रात का चला हुआ हूँ, तकरीबन 1 बजे का हावड़ा से चला हुआ, हावड़ा से बहुत आगे एक बड़ा प्रोग्राम था, वहाँ पर सारे लोग थे, वहाँ पर दीनी दुनियावी हर तरह के आपके इस प्रोग्राम के लिए। तो आज 12 बजे मैं पहुँचा हूँ लखनऊ। मेरे भाइयों, सिर्फ इसलिए कि इस कौम को अगयार लोग बाद में फना करते हैं, पहले कौम अपनी गलती और गुनाहों की वजह से पहले अपने ऊपर तबाही ले आती है। क्यों? एक मिसाल देता हूँ, उसके बाद जो लॉजिकली जो दलाइल है कि लोग जो एतराज़ करते हैं क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह 1450 साल पहले के लिए आज के लिए नहीं है, मैं फिर दलीलें पेश करूंगा आपके सामने में। अभी 2 फैसले आए। सन 2016 में एक फैसला आया था पर्दे के ऊपर, उससे पहले भी एक फैसला, ये अभी एक फैसला आया। सन 2016 में जो फैसला था पर्दे की हिमायत में, वो फैसला था कहाँ का? केरला हाई कोर्ट का। चैलेंज किया किसी ने कि पर्दा जरूरी नहीं, लेकिन जब वहां दलाइल, जब प्रैक्टिकली जमीनी स्तर पर लोगों से पूछा गया तो देखा गया कि समाज की तकरीबन 65-70% औरतें पर्दा करती है। तो हाई कोर्ट ने ये कहा, केरला हाई कोर्ट ने, कि पर्दा इट इज अ कंपल्सरी एंड इट इज अ नेसेसरी फॉर मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम गर्ल एंड मुस्लिम इन द इस्लामिक शरिया। इस्लाम में जरूरी है। क्यों? इसलिए कि 60 और 65% औरतें पर्दा करती है। उन्होंने दलाइल को नहीं देखा, देखिए, उन्होंने कुरान की 7 आयतें नहीं देखी, उन्होंने अहादीस की 70 हदीसें नहीं देखी। उनके सामने में ज्यादा, आप लोग जानते हैं, अगर यहाँ पर कोई लॉयर है, मेडिकल और फॉरेंसिक, अगर आपके पास प्रूफ है वो एक तरफ, अगर 10 प्रूफ है मेडिकल और फॉरेंसिक, लेकिन एक प्रूफ है ऐनी, बिल्कुल जिसको शवाहिद बोलते हैं, ऐनी शाहिद, एकदम चश्मदीद गवाह, आई विटनेस जिसको बोलते हैं, अगर वो एक है, और ये फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल इसके अपोजिट है, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ये आई विटनेस की बात मानी जाएगी। अब उन्होंने देखा कि नहीं, 65 और 70% औरतें, आई विटनेस में ये बात आई कि नहीं, औरतें पर्दा करती है, तो इसका मतलब पर्दा जरूरी है। अब उन्होंने, अब जो फैसला आया सन 2022 में, कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा? पर्दा इट इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम में जरूरी नहीं है।
उलमा बैठे हैं, क्या पर्दा जरूरी नहीं है? अम्र का सेगा इस्तेमाल हुआ है और अम्र वजूब पर दलालत करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 आयतें नजर नहीं आई लॉयर्स को, 70 हदीसें नहीं दिखी उनको। उन्होंने जब सर्वे कराया तो देखा कि सिर्फ 28 से 33% औरतें कर्नाटका में पर्दा करती थी, बुर्के में थी। बाकी सारी तकरीबन 70% औरतें ऐसी जो पर्दा नहीं करती। तो यहाँ आई विटनेस क्या है? यहाँ पर फॉरेंसिक और मेडिकल उनके हिसाब से जो दलाइल हैं धार्मिक वो है मजबूत स्ट्रॉन्ग, लेकिन आई विटनेस लोगों के जो अफआल हैं, जो लोगों के जो अमल, हमारे समाज के बहू बेटियों का जो अमल था वो कुरान और शरीयत के खिलाफ था। यानी जहां पर 65-70% यूज में होना चाहिए, फॉलो करने वाले होने चाहिए, वो अनफॉलो वाले हुए कि वो अमल नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि हमने जो सर्वे कराया है तो उसके अंदर में 70% औरतें पर्दा नहीं करती। इसका मतलब पर्दा जरूरी नहीं, पर्दा जरूरी होती तो 70% औरतें पर्दा करती। तो उन्होंने जजमेंट ये दे दिया कि पर्दा इट इज नॉट टू कवर अप द फेस, इट इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं। हमारा अमल बनता है प्रूफ, हमारा अमल प्रूफ बनता है। आप कहेंगे कि मौलाना हमें दुनिया से क्या लेना देना, हम जिस देश में रहते हैं इस देश का भी एक कानून है, एक संविधान है। हम क्यों अपने अमल को कमजोर करें कि इनको मौका मिले कोई कानून बनाने में या कोई और दूसरे ऐसे पाबंदी लगाने में? हम ही पहले कमजोर हो जाते हैं। हम ही कहते हैं आइए हमारे अज़ान पर पाबंदी लगाइए, आइए हम नमाज नहीं पढ़ते मस्जिद को बैन कीजिए, आइए हम मुसलमानों की टोपी उतार कर रखिए, दाढ़ी उतार कर रखिए, पाबंदी लगाइए। क्यों? We don't love the beard of the last prophet। हम मुसलमान हैं, सिर्फ नामी मुसलमान हैं, अमल में जीरो हैं। जब देखा जाता है कि मुसलमान अपनी शरीयत से, मुसलमान खुद अपने अफआल और किरदार से जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तब फैसले आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान भी साफ लफ्जों में आपको बताता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी। अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत से, नबी की सुन्नत से अगर रूगर्दानी करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला को तुम जैसे कौम की कोई जरूरत नहीं, हम जैसे इंसानों की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह किसी और को भेजकर अपना काम ले लेगा। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे बदअमली की वजह से हम पर मसाइब आते हैं, हम पर परेशानियां आती हैं। लोग जो आज एतराज करते हैं कि नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी आज प्रूफ नहीं है, फॉलोएबल नहीं, गलत बात नहीं। मौलाना ठीक है 1450 साल पहले की बात थी, लेकिन अभी अल्लाह के नबी की जिंदगी अभी नहीं बल्कि क़यामत तक जिस जगह पर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को उठाकर देखना चाहोगे तो वहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह आपको नजर आएंगे। दुनिया वालों ने क्या कहा कि नहीं नबी को मानेंगे तो हमको लखनऊ पहुंचने में, दिल्ली पहुंचने में महीनों लग जाएगा, क्योंकि नबी ऊंट से सवारी करते थे। आप अलैहिस्सलाम मुस्तकिल ऊंट से सवारी करते थे, लेकिन आपकी जिंदगी में तेज रफ्तार सवारी का भी चर्चा है कि नहीं है? वाक़या मेराज को उठाइए। आप अलैहिस्सलाम उम्मे हानी के घर से मक्का से चले कहां गए? बैतुल मक़दिस, मस्जिद अक़सा इमामत की, वहां से फिर पहले आसमान पे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें बैत मामूर रब्बे ज़ुल जलाल के पास। बताइए क़यामत तक कोई माए का लाल पहुंच सकता है? चांद पर पहुंच गए तो वी हैव रीच्ड एट द मून, वी आर सक्सीडेड पर्सन। हम कामयाब हो गए। क्यों? क्योंकि हम चांद पर पहुंच गए। चांद क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का एक लोक है, वो 8 है हमारे प्लैनेट में, 8 हमारे सोलर में 8 प्लैनेट है। उनमें से जमीन एक प्लैनेट है, सूरज एक प्लैनेट है, एक अलग दुनिया है। तो चांद भी एक दुनिया है, समझिए एक तरह से। ऑक्सीजन नहीं है वहां पर, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो चांद पर पहुंचने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए और महीनों लग जाते।
چاند پر پہنچنے میں، ایک چاند پر پہنچنے میں آپ کو کتنا سمے لگتا ہے جناب ہوائی جہاز والے؟ آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے جی؟ 5 سے 6 مہینہ لگ جاتے ہیں آپ کو. اور ہمارے نبی، اگر آپ پہلے آسمان میں جاؤ چھونے کے لیے، پہلے آسمان کو ہم چھونا چاہتے ہیں. We want to touch and the world want to touch the sky and to the day of judgment will be easily. قیامت تو آسان ہے لیکن پہلے آسمان کو کوئی چھو نہیں سکتا، قیامت تک نہیں چھو سکتا. آؤ دیکھو، آدھونک بننا چاہتے ہو، اللہ کے نبی کی سواری کو دیکھو، پھر رات کو ہوائی جہاز تمہارا ایک طرف، راجدھانی ایک طرف، پھر ٹرین ایک طرف. پھر رات کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہو دنیا والوں، یورپ امریکہ والوں اعتراض کرنے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی پر you have to just consider about the last prophet's life. محمد رسول اللہ کی زندگی پر غور کرتے. اگر آپ کو تیز رفتار سواری چاہیے کہ نہیں ہم نے راکٹ لانچ کر دیا تو ہم سے بڑا کوئی تیز رفتار سواری پیدا کرنے والا نہیں ہے. 1450 سال پہلے برات پر بیٹھ کر ہمارے نبی چند سیکنڈ چند لمحوں میں زمین سے لے کر بیت معمور تک، وہاں سے سدرۃ المنتہا تک سفر کر کے آئے. اور اس برات کی رفتار اتنی تھی، علماء کرام بتاتے ہیں کہ جہاں تک آپ کی نگاہ دیکھ سکتی، جہاں تک آپ دیکھنے کی طاقت رکھ سکتے ہو، وہاں تک اس برات کا پہلا قدم پڑتا تھا. قیامت آنا آسان، 7 نسل تمہاری گزر جائے گی لیکن تم براق سے زیادہ تیز رفتار سواری نہیں پیدا کر سکتے پوری دنیا مل کر بھی. اسی لیے ہمارے نبی 1450 سال پہلے کے لیے نہیں تھے، تب بھی آپ علیہ السلام آدھونک تھے. آج ضرورت ہے آپ کی محمد رسول اللہ کی زندگی میں آدھونک ہے. جدید سائنس کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ملے گا، 500 سال بعد بھی چاہیے تو وہاں پر بھی ملے گا، 1000 سال بعد بھی چاہیے تو قرآن میں بھی ملے گا، اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی ملے گا. بس شرط یہ ہے کہ تمہیں اس نظریے سے دیکھنا ہوگا. بے شک بہت خوب ماشاءاللہ. اب بتائیے بھائی، بڑے افسوس کی بات ہے، ہم نے تو فوراً اس آرٹیکل کے نیچے 5 لائن کا جواب لکھ کر بھیجا. ہم نے کہا کہ what do you think and about براق. ہم نے یہ لکھا کہ پر سیکنڈ، 1 سیکنڈ پہ ہم نے لکھا 5000 کلومیٹر. 1 سیکنڈ میں ہم نے لکھا 5000 کلومیٹر یہ رن کر سکتا یہ براق. اب وہ ڈھونڈیں گے اس پہ کہ براق ہے کیا، براق ہے کیا. یہ خواہ مخواہ الزامات. اچھا مولانا، یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، اچھا بتائیے ہم قرآن کو مانیں گے، آپ کے نبی کی بات کو مانیں گے، جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، تو کب تک یہ چلے گا؟ آج کل لوگوں کو اعتراض ہے نہیں قرآن پڑھنے والے آگے نہیں بڑھ سکتے. بہت اعتراض، بہت کچھ لوگوں کو قرآن پڑھنے والے آگے نہیں بڑھ سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دنیا کے اوپر احسان ہے ہر فیلڈ میں. کس کا؟ کن کا؟ ہمارے قرآن کریم کی تعلیم دینے والوں کا، دلانے والوں کا، پڑھنے پڑھانے والوں کا. کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین خیرکم، اس میں تفصیل ہے. علماء جانتے ہیں، میں تو طالب علم ہوں، پڑھنے کے زمانے میں جو رکھایا گیا تو وہ آج بھی یاد ہے. آج بہت فائدہ کام آیا. ابھی ہم سنسکرت گرامر پڑھ رہے ہیں. لینگویج تو بہت پہلے پڑھ لی تھی ہم نے، ابھی سنسکرت گرامر کے اوپر ہماری ریسرچ ہے عثمانیہ یونیورسٹی میں. تو ہمارے جو جوشی سر ہے وہ کیا بولتے ہیں کہ سلیم مہودے وہ سنسکرت میں بات کرتے ہیں. سلیم مہودے، ہم سنسکرت میں پراپر بات تو نہیں کر سکتے، البتہ سمجھ کر کم سے کم 40% تو بات کر سکتے ہیں سنسکرت میں. ابھی میں بولوں گا مم نما عبداللہ سالم مم گرو ہم سیمان چل بہار اہم اپوشتی اہم ام پٹھتی کتھم کتھا. ابھی آپ نہیں سمجھ پائیں گے سنسکرت زبان میں، جلدی سے نہیں سمجھ پائیں گے. تو بولتے ہیں جوشی سر کو ہم نے کمپلین کی، ہم نے کہا کہ سر آئی ایم ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ پراپرلی سنسکرت لینگویج، اٹ از اے ویری ہارڈ اینڈ ٹف. تو انہوں نے کیا کہا کہ کیوں ٹف کیوں ہے؟ بولے ڈو یو اسٹڈی اینڈ ڈو یو نو انگلش عربی؟
عربی پڑھیں آپ؟ ہم نے کہا کہ سر 3 سال تک تو رٹ رٹ کر 9 صرف کو ایک دم بڑھیا یاد کر لیا، ابھی سنا دیتے ہیں پالا پالا پالو پالت پالتا پالنا۔ تو انہوں نے کہا کہ سیم ایسی یہ سنسکرت بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کے یہاں ایک کے لیے کیا بولتے ہیں؟ ہم نے کہا سر واحد بولتے ہیں۔ 2 کے لیے کیا بولتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ سر تسنیہ بولتے ہیں۔ جمع کے لیے کیا بولتے ہیں؟ ہم نے کہا 3 کے لیے کیا بولتے ہیں؟ ہم نے کہا سر جمع بولتے ہیں۔ بولا سنسکرت میں بھی وہی ہے، سنسکرت میں اور آج کل ہندی میں بھی یوز ہونے لگا۔ 1 کے لیے بولا جاتا ہے ایک وچن، 2 کے لیے بولا جاتا ہے द्विवचन، 3 کے لیے بولا جاتا ہے बहुवचन۔ ہندی میڈیم کے اسکولوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے اور آگے بڑھو۔ ہم نے کہا بتائیے۔ بولا یہ کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ سر اس میں اشارہ ہاذا، بہت آسان ہے، منہاج العربیہ میں بچے رکھ لیتے۔ تو بولا جیسے ایشا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بولا ایشا اس میں اشارہ ہے، ایشا یہ ہاذا، ایشا جیسے یہ لڑکا ہے، ہاذا ولد، سنسکرت میں جائیں گے ایشا بالکا، یہ لڑکا وہ لڑکا ہے، ذالکا کا استعمال کرتے ہیں۔ تو سنسکرت میں سا بالکا، سا بالکا، مؤنث کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ اس میں اشارہ ہاذی بنتن۔ تو سنسکرت میں بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، وہاں پہ تھا ایشا، یہاں پر آ جائے گا ایشا بالکا، یہ آ جائے گا سنسکرت گرامر میں۔ بہت آسان ہے اور بہت قریب سے اس کو جان سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا جیسے فالا فالا فالو، فالا 1 کے لیے، فالا 2 کے لیے تسنیہ، فالو جمع ہے، ماضی کا صیغہ۔ سیم سنسکرت میں بھوشیتی، بھوشیتی، بھوشیتہ، بھوشینتی، بھوشیتی وہ مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے وہ ایک آدمی، بھوشیتہ وہ 2 آدمی اس 2 آدمی نے، ان دونوں آدمیوں نے سوچا، بھوشینتی ان 3 یا ادھک آدمیوں نے سوچا۔ یہ بڑی گرامر قربت کی۔ تو ہم نے کہا کہ سر بڑی آسانی سے 5 سے 6 دن میں انہوں نے ہم کو سمجھا دیا، ایک دم کمپیئر کر کے۔ تب ہم کو پتا چلا کہ سنسکرت کے بہت سارے گرامیٹیکلی جو قواعد ہے، گرامر ہیں، وہ عربی سے لیے گئے، انہوں نے عربی سے نکال کر کے بنایا، اور بہت آسان، ایزیلی یو کین انڈرسٹینڈ، یو کین ریڈ اینڈ یو کین لرن، آپ بھی سیکھ سکتے ہیں، کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ آپ یہ مت سمجھے کہ کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ تو ہمارے علماء قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے مدرسے میں محنت کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اب جا کر وہاں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، آپ لوگ اتنے ریڈیکلائزیشن کیوں ہو، آپ لوگ کیوں نہیں آگے بڑھتے، کیوں نہیں سائنس کی تعلیم دیتے، کیوں نہیں آپ اپنے بچے کو وگیان پڑھاتے، کیوں نہیں آپ اپنے بچوں کو جناب ڈاکٹریٹ UPSC کی تیاری کراتے، فلاں فلاں فلاں۔ میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں کہ اس دنیا پر ہر فیلڈ میں اگر کسی کا احسان ہے تو وہ صرف قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا احسان ہے۔ ابھی تک تو آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا ہمارے علماء کرام کی زبانی زیادہ تر کہ ہر انگریز آیا تو انگریز کا مقابلہ ہمارے علماء نے کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ علم کی فیلڈ میں، تعلیم ایجوکیشن کے لائن میں بڑی بڑی کتابیں لکھی، درس کے اعتبار سے بھی، مدارس کے نصاب کے تعلق سے بھی، غیر مدارس کے نصاب کے تعلق سے بھی کتابیں لکھی، لیکن میرے بھائیوں، وگیان ہو، سائنس ہو، جدید سائنس ہو، ڈاکٹریٹ ہو، MP MD ہو، سول انجینئر ہو، میکینیکل انجینئر ہو، ٹرانسلیشن ہو، جن کو مہان مانا جاتا ہے نا، یہ چیزوں کو لے کر جو اچھلتے ہیں نا کچھ لوگ یورپ والے کہ نہیں، یہ قرآن 1450 سال پہلے کے لیے تھا، یہ قرآن صرف عبادت کے لیے ہے، یہ قرآن صرف جناب برکت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کو ایک نظریے سے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ قرآن ہمارا مصدق اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اس کو برکتاً سینے سے لگاتے۔ میرے بھائیوں، کہیں نہ کہیں قرآن کریم میں اشارہ ضرور ملتا ہے، قیامت تک آنے والے جو واقعات ہوں گے
ان کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ قیامت تک آنے والے جو پروڈکٹ تیار کیے جائیں گے اس قرآن میں بھی ملتا ہے۔ وَيَخْلُقُ پہلے مضارع وَيَخْلُقُ اللہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، ہم کو تو دو ہی ترجمہ بتائے ہمارے علماء نے پڑھنے کے زمانے میں۔ وَيَخْلُقُ اللہ پیدا کرتا ہے، خلق یخلق کا مطلب کریٹ کرنا، پیدا کرنا، اسی سے اللہ خالق، اللہ خالق کل شیء، اللہ تمام چیزوں کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی پروڈکٹ میڈ ان چائنا، میڈ ان انڈیا بولتے، بنانا، وجود میں لانا، خلق یخلق، علماء زیادہ تفسیر کر سکتے، وَيَخْلُقُ مَا اللہ پیدا کرے گا، ماں کون سی چیز؟ لا تعلمون جن کو ہم نہیں جانتے۔ 500 سال بعد بھی کوئی نئی چیز اگر میرے سامنے آپ کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے، اور یہ دماغ میں وہ جو پیدا کرے گا اس کے دماغ میں آئی بات کہاں سے، وہ کوالیفیکیشن کہاں سے آیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، حضرت آدم کی اولاد سب کے سب، چاہے وہ چائنا میں پیدا ہو، چاہے وہ جرمنی میں پیدا ہو، دنیا کی کسی بھی علاقے میں اگر پیدا ہوگا وہ آدم کی اولاد کہلائے گا۔ اور آدم کی اولاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا ہونے کے بعد، ان کو پیدا کرنے کے بعد بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانکاری دے دی تھی، تو وہ جانکاری حضرت آدم کے مائنڈ سے نسلاً بعد نسل پوری دنیا کے ان کی اولاد تک منتقل ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی ٹو دا ڈے آف ججمنٹ۔ کوئی بڑا مہان کام نہیں ہے جناب۔ ہمارے علماء صرف یکسو ہو کر اپنی قرآن کی تعلیم کو عام کرنا چاہتے ہیں، اپنے مذہب کے مطابق اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے علماء سائنس کے خلاف ہیں، ہاں ان تھیوری کے خلاف ہے جو قرآن سے ٹکرا جاتا ہے، احادیث سے ٹکرا جاتا ہے۔ لیکن کیا قرآن پڑھنے والے ماڈرن سائنس، قرآن پڑھنے والے سائنسداں نہیں بنے؟ کیا قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے ہمارے کیا ویگیانک نہیں بنے؟ ارے یوں کہا گیا کہ جو آپ کے بیچ میں جاننے والا طبقہ ہے ان کا سمان کرو، ان کی عزت کرو۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بلکہ اللہ کے قرآن میں تو جو اہل علم طبقہ ہے ان کو تو یوں کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، آپ میں جو مومن ہے اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ لیکن جو ان میں پراپر پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کا تو پرٹیکولر اور الگ سے اسپیشلی کہا والذین اوتوا العلم درجات، جو تم میں جانکار طبقہ ہے ان کا اور سمان، ان کے درجات اور زیادہ بلند کیے گئے۔ میرے ہندو بھائیوں، میں نے منتر شلوک میں پڑھا ہے ابھی خطبے میں، کیا کہا؟ ادارا سرو ایویتے جانی تاتمے و مہمتم آستتہ صحیح یکتاتما مالے و متمان دتی۔ شریمد بھگوت گیتا 7ویں ادھیائے کا 18واں اور 19واں منتر۔ کیا کہا گیا اس شلوک میں؟ اس شلوک میں کہا گیا ادارا، جو لوگ سماج میں سخی ہیں ان کا سمان کرو، لیکن سماج میں جو طبقہ دھارمک ہے، جو طبقہ دھرم گرن کو پڑھتا پڑھاتا ہے، دھرم گرن سے مراد یہاں پر مذہبی کتاب، دھرم گرنتھ کتاب، دھرم مذہبی کتاب، جو مذہبی کتاب جس میں مذہبی کتاب کا گیان ہے، سرو ایویتے سرو پری سرو ایویتے جانی تاتمے و مہمتم۔ میرے ہندو بھائیوں، میرے اس دیش کے سناتن دھرمی بھائیوں، جو لوگ جانی ہوتے ہیں ان کو ذلیل اور رسوا مت کرو۔ ہمارے مدارس کے علماء، ہمارے مدارس میں پڑھانے والے فضلاء، حفاظ، قراء، یہ جانی ہیں، یہ گرو جانی ہیں، شاستروں کا جان دیتے ہیں، اس لیے ان کو ٹوپی اور داڑھی کے نام پر شک کی نگاہ سے مت دیکھو۔ ہمارے یہ علماء آگے کیا کہا پتا ہے؟ آگے یوں کہا کہ جس میں گرنتھ کا جان ہو ان کو برا نہ کہو، کیوں؟ اس میں گرنتھ کا جان نہیں ہے بلکہ میرا جان اس میں ہے تو میں خود اس میں ہوں۔ اگر تم اس کو رسوا کر رہے ہو تو گویا مجھے رسوا کر رہے ہو۔ کون کہتا؟ شریمد بھگوت گیتا۔ اداراس، میں سنسکرت اس لیے پڑھتا ہوں، مجھے شوق نہیں، میرے نام کے سامنے تو بڑا چترویدی لگا دیا، میں قاسمی ہوں ہٹا دیا،
بھائی ایسا ظلم مت کیجئے، میں کوئی چترویدی نہیں، لیکن میرا یہ بہت ہی فیوریٹ ٹاپک ہے تقابل ادیان، جن کے اوپر ریسرچ کرنا، پڑھنا، کہاں کیا ہے نہیں ہے، وہ سب کچھ جاننے کا میرا بڑا شوق، آج بھی میں پڑھتا ہوں۔ میرے موبائل کے اندر میں آج بھی آپ کو تقریباً 878 کتابیں مل جائیں گی، اس موبائل کے اندر میں جو موبائل 878 بک مل جائے گی۔ جوانوں، آپ کے موبائل میں تو 878 گانے مل جائیں گے، لیکن میرے اس موبائل میں گانا تو کہیں نہیں ملے گا، لیکن 878 بکس مل جائیں گے۔ وہی ہے جو آپ جس سے سیلفی لیتے ہیں، کوئی بڑا موبائل نہیں ہے، چھوٹا موٹا ہی موبائل ہے، آپ اپنے موبائل کا بھی اس کے استعمال کر سکتے ہیں، وہ صرف سیلفی کی چپ مت کیجیے جی۔ تو میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، چونکہ اگر آپ پر کہیں پر کوئی علماء کو یا مدارس کو جیسے بھی ٹارگیٹ کیا گیا تھا کچھ شک کے وجوہات پر، میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں۔ ادارا سرو ایویتے جانی تاتمے ومیمتم آستھتہ سہیوکتاتما مامیوام اتمام گتیم۔ جہاں پر بھی دھارمک انسان بستے ہیں، ان کے گیان کی وجہ سے ان کو سمان کرو۔ وہ الگ بات ہے کہ گیان کن کا، اگر گیان ایشور کا ہے تو دل سے سمان کرو، اگر دنیا کا گیان ہے تو دنیاوی اعتبار سے اس کا سمان کرو، لیکن ذلیل اور رسوا مت کرو۔ جن لوگوں کے دماغ میں یہ بھوسا بھرا ہوا کہ مدرسے صرف اس لیے ہیں کہ یہاں پر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے اور قرآن پڑھ کر بچہ جہادی بنتا ہے، یہی ایک لفظ ہے جو بدنام کیا جاتا ہے ان الفاظ کے ذریعے سے۔ ہمارے یہاں علماء بیٹھے، تاریخ میں گناتا ہوں آپ کو، قرآن پڑھنے والا جہادی نہیں بنتا۔ جابر ابن حیان کو اٹھا کر دیکھو، جابر ابن حیان قرآن کی تلاوت جانتا تھا، قرآن پڑھنا جانتا تھا۔ دنیا کے اندر جو دوائی تیار کی جاتی ہے، دوائی کے اندر میں جو کیمیکل ڈالتے ہیں، وہ کیمیکل دو کیمیکل ڈالتے ہیں، ایک الکوہل ڈالتے ہیں، اس کے اندر آکسی ایکشن ڈالتے ہیں۔ آکسی ایکشن اور الکوہل کو وجود میں لانے والا کون؟ یہ مدرسے کا پڑھا لکھا جابر ابن حیان، دنیا کا سب سے پہلا سول انجینئر ابو حاتم ظفری۔ سب سے پہلا سول انجینئر کون؟ ابو حاتم ظفری، عباس ظفری۔ وہ مدرسے کا پڑھا لکھا تھا کہ نہیں تھا؟ دنیا کے اندر سب سے پہلے میکینیکل انجینئر، جنہوں نے میکینیکل انجینئرنگ میں کتاب لکھی علم الحیل کے نام سے، قرآن کریم کا پڑھا لکھا یہ بغدادی صاحب تھے۔ دنیا کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا ٹرانسلیٹر، شاید نام نہیں جانتے، آج کوئی ٹرانسلیٹر ہو تو بڑے عزت سے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرانسلیٹر ہے، لینگویج کو بدلتا ہے جناب۔ دنیا کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا ٹرانسلیٹر امیر معاویہ کے پوتے خالد بن یزید بن معاویہ، اٹھا کر دیکھو ان کی تاریخ، قرآن پڑھنا جانتے تھے۔ اور دو قدم نیچے آؤ، آپ کو پتا چلے گا اس دنیا کا ڈاکٹروں کا امام، آج تک کسی کو یہ خطاب نہیں ملا، کوئی پروفیسر نہیں تھا، کوئی دنیا جرمنی کے کسی یونیورسٹی کا ریٹائر کوئی پروفیسر وائس چانسلر نہیں تھا، بلکہ اس شخص کا نام ابو بکر محمد بن زکریا الرازی ہے۔ 1923 میں لندن میں ایک کانفرنس کی گئی تھی۔ اس کانفرنس میں ڈاکٹر کا خطاب اگر کسی کو دیا تھا، ڈاکٹر کے خطاب سے کسی کو نوازا تھا، کسی کو وہ تاج پہنایا گیا تھا، دنیا والوں وہ قرآن پڑھنے والا ڈاکٹر ابو بکر محمد بن زکریا الرازی۔ عبداللہ سالم کی زبان جھوٹ نہیں بولتی، مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، میں کسی واٹس ایپ سے کسی خبر کو آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، میری عادت پڑھنے کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تک مکمل مضبوطی کے ساتھ تمہیں کسی چیز کی نالج نہ ہو، کسی کے سامنے فارورڈ مت کرو، یہ علماء کی تحقیق ہے، میری زبان ہے، اگر زبان میں ذرہ برابر غلطی ہو تحقیق میں تو میری زبان کو 3 ٹکڑوں میں کاٹ دیجئے گا۔ اٹھاؤ 1923 کی تاریخ، اٹھاؤ طبی کانگریس کانفرنس کی تاریخ، چیچک جیسی مہلک بیماری کا کھوج کرنے والا کون؟ جرمنی، لندن نہیں، بلکہ یہی ابو بکر محمد بن زکریا الرازی۔ مثانہ پتھری ہو جائے پیٹ میں، بچوں کا سب سے اسپیشل آرٹیکل کس کی لکھی ہوئی؟ یہ ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کی۔ کون تھے یہ؟ قرآن پڑھنا جانتے تھے، قرآن کے اوپر ریسرچ کرتے تھے، قرآن پڑھنے والوں کو جہادی کہنے والوں۔ اٹھاؤ ایک تاریخ اور کتاب العدل
अद्विया एक किताब है, 500 दवाई के नाम लिखे गए। आयुर्वेदिक दवाई की खोज करने वाला ये गुरुजी नहीं है जो हरिद्वार में बैठे हुए हैं, जो आपको आपके तक आपकी दवाइयां पहुंचाते हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि किसी जर्मनी का, चाइना का, कोरिया का या अमेरिका का या इंग्लैंड का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर नहीं, बल्कि लंदन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ है कब? 1400 और 1300 ईस्वी में। लेकिन जब इसके ऊपर, इस किताब दवाई के ऊपर खोज करने वाला अगर किसी लाल का नाम आता है तो अबू मंसूर बगदादी का नाम आता है, जो 500 किताब, 500 दवाई की खोज करने वाला, तहकीक करने वाला, मदारिस में कुरान पढ़ने वालों को जिहादी कहने वालों, साफ लफ्जों पर आपको ये मैं पैगाम देना चाहता हूं। अगर आपको एतराज, बैठिए तहकीक कीजिए कि नहीं कुरान पढ़ने वाला जिहादी होता है या कुरान पढ़ने वालों का इस धरती के ऊपर एहसान, भारत में नहीं बोल रहा, इस धरती के ऊपर एहसान, पूरे ब्रह्मांड में एहसान है जनाब इस कुरान पढ़ने वाले का। आंख में मोतियाबिंद हो जाए आपकी आंख में, इस मोतियाबिंद की इलाज की खोज करने वाला कौन? सबसे पहला और बड़ा आई सर्जन। मोतियाबिंद जब तक ऑपरेशन नहीं कर सकते, यू आर नॉट एबल टू लुक एनीथिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर आप कुछ नहीं देख सकते। सबसे पहले आई सर्जन कौन? अबुल कासिम अम्मार मूसली, मदरसे के पढ़े हुए। और आगे जाए, यूरोप से पूछो कि अबुल कैस किसका नाम, अल्बू कसीस किसका नाम? ये एक शख्स के दो नाम है यूरोप में आज भी। अबुल कैस अबुल कासिम का बिगड़ा हुआ नाम, अल्बू कसीस अबुल कासिम का बिगड़ा हुआ नाम। ये अबुल कासिम अज़हरावी कौन है? उलमा जानते हैं, ये वो शख्स है, पहले जमाने में इलाज का एक ही तरीका राइज था, एक ही तरीका, एक ही मेथड था। क्या? कोई भी बीमारी है, टैबलेट्स या सिरप लिख कर दे दिए, जाओ ठीक हो जाओ। अंदर में ऑर्गन्स कमजोर हो जाए, लिख कर दे दिए, जाओ ठीक हो जाओ। लेकिन अबुल कासिम अज़हरावी ने देखा कि नहीं, ये बेहतर मेथड नहीं। दुनिया के अंदर ऑपरेशन का इजाद करने वाला कोई लाल है तो उसका नाम अबुल कासिम अज़हरावी। पूछो यूरोप से,